मैं हूं जावेद चौधरी और अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल देखिए और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। आज नैब लाहौर का दफ्तर मैदान जंग बना रहा। मरियम नवाज तलबी पर नैब के दफ्तर पहुंची तो नून लीग के कारकुन भी पहुंच गए। कारकुनों की पुलिस के साथ हाथापाई भी हुई और पुलिस पर पत्थर भी फेंके गए। पुलिस ने जवाबन लाठीचार्ज भी किया, आंसू गैस भी चलाई और मरियम नवाज की गाड़ी पर पत्थर भी फेंके। मरियम नवाज की गाड़ी की विंड स्क्रीन टूट गई। आज नैब की पेशी और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मियां शहबाज शरीफ, ख्वाजा आसिफ और एहसन इकबाल किसी जगह नजर नहीं आए, जिससे यह तासुर सच साबित हो रहा है मियां नवाज शरीफ हुकूमती बिलों की सपोर्ट की वजह से अपने भाई समेत अपने चंद साथियों से नाराज हैं और इन्होंने एक बार फिर पार्टी के तमाम फैसले अपने कंट्रोल में ले लिए हैं। मुझे मियां नवाज शरीफ के खानदानी जराए ने कंफर्म किया मियां नवाज शरीफ इलाज अधूरा छोड़कर वापस आने के ख्वाहिशमंद हैं। ये पार्टी को एपीसी में भी देखना चाहते हैं और मौलाना फजलुर रहमान की क़यादत में सड़कों पर मार्च करता हुआ भी। मियां नवाज शरीफ के खानदानी जराए ने दावा किया मियां नवाज शरीफ पार्टी के अहम तरीन ओहदेदारों को ओहदों से हटाकर पहली कितार से आखिरी कितार में ले जाने के ख्वाहिशमंद हैं। ये अपोजिशन लीडर भी तब्दील करना चाहते हैं। अपोजिशन की बड़ी जमातों के किरदार पर हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वो दूर होंगे तो फिर एपीसी भी हो सकेगी और बाकी काम भी हो सकेगी। इसलिए मैंने कहा कि अपोजिशन को यकसू हो जाना चाहिए। अपोजिशन पर भी इस हद तक जिम्मेदारी जरूर है कि वो आज तक अपनी यकसूरी का मुजाहरा नहीं कर सकी। क्या नून लीग ने अवामी तहरीक शुरू कर दी? क्या नवाज शरीफ का बयानिया वापस आ रहा है? ये हमारा आज का इशू होगा, हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं रियाज फतेहाना साहब, लॉ एंड जस्टिस कमेटी के चेयरमैन है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इनका ताल्लुक है। शाहिदा अख्तर साहिबा हमारे साथ तशरीफ रखती हैं, GOAF के साथ इनका ताल्लुक है, MNA और उस कमेटी का हिस्सा भी थी जिसने ये कवानीन या लॉ पास किए, ये बिल पास करवाए। नाज बलोच साहब हमारे साथ तशरीफ रखती है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ इनका ताल्लुक है और लाहौर में हमारे साथ है मियां जावेद लतीफ साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इनका ताल्लुक है। मियां साहब सबसे पहले आपकी तरफ आऊंगा। सर, ये नैब लाहौर की तरफ से कुछ लोगों के नाम दिए गए हैं जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया और FIR दर्ज हो चुकी है, उसमें आपका नाम भी शामिल है सर। और मेरा ख्याल है पार्टी में कोई शख्स बचा नहीं है जिनका नाम इसमें शामिल नहीं किया गया, बल्कि कुछ सैकड़ों लीगी कारकुनान, वो भी एक जरा ज़ाहिर स्पेस छोड़ी गई है कि जो शख्स भी होगा उसको भी इस मुकदमे का हिस्सा बना लिया जाएगा। ये फरमाइएगा कि आपको पत्थर ले जाने की क्या जरूरत थी और जब मरियम साहबा को बुलवाया गया तो वो अकेली चली जाती वहां पे, आप सब लोग क्यों गए साथ उनके? चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया आपका, मगर मैं ये आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दूं कि ये मरियम नवाज शरीफ पर कातलाना हमला हुआ है। आज FIR हम करवाने गए हुए हैं थाना चूंग और ये कैप्टन सफदर साहब की मदय्यत में इमरान खान, शहजाद अकबर, चेयरमैन नैब और दीगर लोगों के ख़िलाफ़ हम FIR करवाना चाहते हैं। और अगर उन्होंने FIR दर्ज ना की, जो अभी तक कह रहे हैं कि जनाब प्राइम मिनिस्टर के ख़िलाफ़ कोई FIR हम दर्ज नहीं कर सकते, तो कल हम कोर्ट जाएंगे। ये तो है कि आज का जो कातलाना हमला हुआ है मरियम नवाज शरीफ पर। अब दूसरी बात जो आप कह रहे हैं कि पत्थर लेकर हम गए, अगर चौधरी साहब इमरान खान साहब का इसमें कहां से अमल दखल आ गया, या शहजाद अकबर साहब तो वहां पे मौजूद नहीं थे, ना इमरान खान ने पत्थर मारे, तो सर ये तो आप उनके ऊपर क्यों केस करवाना चाह रहे हैं, क्यों दरख्वास्त देना चाह रहे हैं? इसलिए चौधरी साहब कि इनकी इमा पे हुआ है, इनकी मर्जी से हुआ है, इनकी ख्वाहिश पे हुआ है और ये डरते हैं मरियम नवाज शरीफ से कि अगर वो बाहर निकल आई तो इनकी, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि तहफ़्फ़ुज़ जो देने वाले हैं इस हुकूमत वक्त को, उनसे मेरी गुजारिश है कि इनसे 20 करोड़ अवाम को तहफ़्फ़ुज़ दिलाया जाए। इनके हाथों लोगों का माशी कत्लेआम हुआ है और उसके बाद लोगों की जानों को ख़तरा है इनकी हुकूमत में होते हुए। कि आप ये देखें कि अगर हम पत्थर लेकर जाते, ये सब बड़ा सिंपल सवाल है कि अगर नैब ने मरियम साहबा को बुलवाया था तो वो अकेली चली जाती, ये पूरा जत्था लेके, कारकुन लेके दफ्तर के ऊपर यलगार करने की क्या जरूरत है? जब आप इस तरह करेंगे तो जाहिर है आपके खिलाफ दरख्वास्त भी होगी, फिर आपके खिलाफ FIR भी होगी। अगर आप मुझे मौका देंगे तो मैं ये भी अर्ज कर दूं,
کوئی بھی پاپولر لیڈرشپ جو ہوتی ہے وہ کسی جماعت سے تعلق رکھتی ہو, وہ پیپلز پارٹی ہو, یہاں تک کہ پی ٹی آئی ہو, مسلم لیگ ہو, جب اس کی لیڈرشپ کو بلایا جاتا ہے تو ورکر روکنے کے باوجود بھی جاتے ہیں. اور یہ مجھے آج بتائیں کہ کوئی آج مجھے ملا ہے کہ میں فلاں جگہ سے آیا ہوں, میں فلاں جگہ سے آیا ہوں, تو مجھے یہ بتائیں کہ ایک ایک ورکر کو کسی ایک ضلع سے بلا سکتے تھے ہم؟ اور مجھے دوسرا یہ کہنا ہے کہ اس سے پہلے ہم نے یہ کیوں نہیں کیا؟ وجہ یہ تھی کہ جب آپ یہ 2 سال کے اندر ثابت کر دیں کہ حکومت کوئی اور کر رہا ہے مگر نیب جو ہے وہ چلا رہا ہے عمران خان, اور جب عمران خان کے ہاتھوں لوگوں کی تذلیل ہوگی, عمران خان کے ہاتھوں انتقام لیا جائے گا, تو ریئیکشنلی لوگ ورکر نکلتا ہے. اور یہ ریئیکشن دیکھیں یہ سب کل بھی پیشی ہے, آپ ذہن میں رکھیں. عثمان بزدار صاحب چیف منسٹر پنجاب ہیں, وہ کل جائیں گے, دیکھ لیجئے گا, وہ اکیلے چلے جائیں گے وہاں پہ, وہ کوئی جلغار نہیں کریں گے, کوئی کارکن نہیں ہوں گے ان کے ساتھ, وہ جائیں گے, اپنا بیان دیں گے, واپس آ جائیں گے. تو آپ کو بھی اسی طرح کرنا چاہیے تھا. یار میری عرض سن لینا, وہ اکیلے اس لیے چلے جائیں گے, اگر تو ان کو بلایا جاتا کوئی روٹ چینج کرنے میں, یہ جو روڈ کا روٹ چینج کیا گیا, یا ہڑپا ٹیکسٹائل کے حوالے سے بلایا جاتا, یا دیگر حوالوں سے بلایا جاتا, یہ شراب کے لائسنس پہ جو بلایا گیا ہے یہ بیلنس کرنے کی ایک کوشش ہے. معلم جپا پہ کسی کو بلایا جاتا, کسی کو فارم فنڈنگ کے پہ بلایا جاتا, کسی کو ادویات, پیٹرول, ڈالر, ان پہ اگر کسی کو بلایا جاتا تو میں سمجھتا کہ جناب نیب بلا رہی ہے. اور بھائی ان کو تو بیلنس کرنے کے لیے بھیجا گیا کہ آج مریم نواز شریف کو گرفتار کرنا تھا, صبح عثمان بزدار صاحب کو بلا لیا. ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر نیب انڈیپینڈنٹ ہے تو پھر یہ جو کیسز ہیں 2 سال سے چل رہے, ان کی کیبنٹ میں آج جن اتنی انگلیاں اٹھ رہی ہیں کہ یہ کرپشن کو کروڑوں میں نہیں کر رہے, یہ اربوں میں کر رہے ہیں, سینکڑوں اربوں میں کر رہے ہیں, تو کوئی ان کو پوچھنے والا ہی نہیں ہے. آپ میرے ساتھ ہی رہے گا, میں دوبارہ آپ کی طرف آؤں گا. فتح صاحب یہ فرمائیے گا سر, یہ جو مس ہینڈلنگ ہوئی ہے پولیس کی طرف سے, تو یہ جو ایک خاموش پارٹی تھی, آپ یہ کہتے تھے کہ سائلنٹ موڈ پہ ہے, تو آپ نے خود ہی اس کو بولنے پہ مجبور کر دیا. اب ایک تحریک شروع ہو جائے گی لاہور سے یا پنجاب سے. اب اگر ان کے خلاف مقدمہ ہو جاتا ہے یا کچھ لوگوں کو گرفتار کر لیا جاتا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اپوزیشن پھر جوائنٹ ہو جائے گی. وہ جو کہتے ہیں تقسیم ہے, تو یہ گورنمنٹ خود نہیں کر رہی سب کچھ. دیکھیں جاوید صاحب, پہلی بات یہ ہے کہ اپوزیشن تو جب جوائنٹ ہوگی, پہلے مسلم لیگ جوائنٹ ہوگی. پہلے تو مسلم لیگ کا اپنا مسئلہ ہے کہ یہ متحد ہیں یا 2 حصوں میں تقسیم ہے, دونوں کا بیانیہ الگ الگ ہے. دوسرا یہ کہ جاوید لطیف صاحب ہمارے بھائی ہیں, دوست ہیں, تو جو کچھ لاہور میں ہوا وہ نہیں ہونا چاہیے تھا. گزارش یہ ہے کہ اگر تو نیب نے حملہ کیا ہے جاتی امرہ پر یا ماڈل ٹاؤن پہ تو اس کی زیادتی ہوگی. اگر نون لیگ کے ورکر نیب کے دفتر پر آئے ہیں تو ان کی زیادتی ہے. دیکھنا یہ پولیس لگانے کی ضرورت کیا, قانون کی نظر میں دیکھا جاتا ہے کہ دھاوا کس نے بولا ہے, حملہ آور کون ہے. اور وہ تیسری بات یہ ہے کہ جو لاہور کی پولیس ہے سالہ سال سے مسلم لیگ نون حکومت میں رہی ہے, 85 سے لے کر آپ دیکھیں تو زیادہ تر جو لاہور کے بھرتی شدہ پولیس ہے وہ انہی کی اپنی پولیس ہے. موسٹلی یہ مسلم لیگ نون کے ورکر ہیں جو یونیفارم میں آ گئے ہیں. تو وہ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ وہاں بھی ابھی کافی سکریننگ کی ضرورت ہے, چھانٹی کی ضرورت ہے. نہیں, وہ اگر فرض کریں کہ انہی کے ورکر ہیں اور یونیفارم پہنی ہوئی, تو انہوں نے اپنی ہی پارٹی کے اوپر دعویٰ بول دیا. نہیں, میں عرض کرتا ہوں نا, ان کی تربیت یہی ہے کہ جو کچھ انہوں نے تربیت فراہم کی وہی اس کا ریئیکشن کیا انہوں نے. اور تیسری بات یہ ہے کہ پولیس پر جب آپ حملہ کریں گے, میں بتاتا ہوں, میں بھی پرانا سیاسی ورکر ہوں, اگر آپ حکومت کو برا بھلا کہتے رہیں پولیس والے مسکراتے رہتے ہیں. جب آپ پولیس پہ حملہ آور ہوتے ہیں, ان کو گالی دیتے ہیں, ان پر پتھراؤ کرتے ہیں, تو پھر جواب میں پولیس کے ان پرسن ان کی سائیکی ہے, پھر وہ بھی ریئیکٹ کرتے ہیں. تو جب انہوں نے پولیس پہ حملہ کیا ہے تو اس کا ریئیکشن آیا ہے. اور چونکہ وہ میں نے پہلے ہی بتایا کہ ان میں سے میجورٹی ان کے سیاسی کارکنوں پر مشتمل ہے, انہیں بھی ان پہ غصہ ہوا کسی بات کا. ایشو یہ ہے کہ جب اس قسم کی جب بھی پیشیاں ہوتی تو ورکرز آتے ہیں. مثلا اگر خدا نخواستہ کل آپ کو بلوایا جائے گا تو آپ کے ورکرز بھی آئیں گے, آپ کے حلقے کے لوگ بھی آ جائیں گے, ظاہر ہے وہ پارٹی ہے, ان کے لوگ آئیں گے. تو اس کو ہینڈل کرنے کا ایک طریقہ ہے کہ آپ پولیس نہ لگائیں وہاں پہ. ظاہر ہے کوئی حملہ کرنے تو نہیں جا رہا, ورکرز آ رہے ہیں, باہر کھڑے رہیں گے, مریم صاحب اندر چلی جائیں گے, لیکن جب آپ پولیس لگائیں گے تو وہاں پہ حالات خراب ہونے کے چانسز بڑھ جائیں گے. تو سی ایم صاحب نے میرا خیال ہے یہ غلطی کی ہے. دیکھیں اس میں کچھ رپورٹس ایسی تھیں کہ شاید اندر گھس کے ریکارڈ کو جلایا جائے گا, وہاں پہ یرغمال بنایا جائے گا لوگوں کو,
وہاں پہ اندر جا کے کوئی نیب کے افسران پر حملہ ہوگا، یہ ایک ایس قسم کی رپورٹ تھی، تبھی حفاظت کے لیے پولیس کو وہاں طلب کیا گیا اور باہر کھڑی کی گئی. تو نیب نے بلایا پولیس کو؟ تو نیب نے نہیں، پولیس کی ایسی رپورٹ تھی، انٹیلیجنس رپورٹ تھی کہ شاید وہاں پہ حملہ آور ہوں گے. انٹیلیجنس رپورٹ تھی سی ایم صاحب کے پاس یا پنجاب گورنمنٹ اور کے اس کے بعد یہ ہے کہ پولیس تو وہاں کھڑی تھی آرام سے. تو میرا خیال اگر یہ کارکن دور نزدیک دفتر کے نہ جاتے، فاصلے پہ کھڑے رہتے، وہاں پہ نعرے لگا لیتے، وہاں پہ سلوگن پلے کارڈ لے کر کھڑے رہتے، شاید یہ واقعہ نہ ہوتا. جب جیپ کے ساتھ اندر گھسنے کی کوشش کی دفتر کے اندر، اس سے یہ واقعہ ہوا تھا. جی میاں صاحب کچھ جواب دینا چاہ رہے ہیں آپ؟ فتیانہ صاحب کا خیال یہ ہے کہ کوئی انٹیلیجنس رپورٹ تھی کہ آپ لوگ قبضہ کرنا چاہتے ہیں نیب کے دفتر میں اور یرغمال بنانا چاہتے ہیں افسروں کو. یہ میرا بڑا احترام کا تعلق ہے ریاض فتیانہ صاحب سے، مگر میں ان کی خدمت میں یہ عرض کروں گا، انہوں نے فرمایا کہ کوئی دعویٰ جو بولتا ہے ملزم وہ ہوتا ہے. نوٹس نیب نے ہمیں بھیجا تھا کہ یا ہم نیب کو نوٹس دینے گئے تھے؟ دوسرے نمبر پہ مجھے یہ بتائیں کہ کیمیکل سپرے سب سے پہلے پرامن کارکنوں پر کس نے کیا؟ جاوید چودھری صاحب، میں آن ایئر بات یہ کہہ رہا ہوں اور حلفاً یہ بات کہہ رہا ہوں کہ پرامن صبح سے کارکن تھے، مگر جب مریم نواز شریف آئی ہیں تو اس وقت کیمیکل سپرے جب لوگوں پر کیا گیا تو اس کے ریاکشن میں یقیناً لوگوں نے پتھراؤ کیا. اور جو یہ بات کہتے ہیں کہ جناب ان کے گاڑیوں میں پتھر لے کر آئے تھے، جاوید چودھری صاحب انہوں نے کہا کہ مرزا جاوید ایم پی اے ہیں، ان کی گاڑی سے پتھر برآمد ہوئے ہیں اور پولیس ساتھ کھڑی ہے اور ایک بچہ جو ہے وہ ہنستا ہنستا پتھر اس میں رکھ رہا ہے. کبھی تو یہ نکال لیتے ہیں کہ منشیات کسی ایم این اے کی گاڑی سے نکل رہی. مجھے تو خطرہ یہ تھا کہ یہ اسلحہ نکالیں گے، مگر انہوں نے پتھر نکال لیے. مگر مجھے یہ بتائیں کہ پتھر جو تھے، اچھا یہ فرمائیں سر، یہ گاڑی جس سے پتھر نکلے ہیں وہ آپ کے ایم پی اے کی تھی یا نہیں تھی، اور ان کا تعلق مسلم لیگ نون کے ساتھ تھا یا نہیں تھا اس گاڑی؟ چودھری صاحب اگر تو اس گاڑی کا مالک کوئی مسلم لیگی ورکر ہے تو پھر جرم ہم نے کیا ہے، اس ایم پی اے نے نہیں کیا، پوری مسلم لیگ نے کیا ہے. خدا کا خوف کریں یار. تو گاڑی کس کی ہے پھر؟ وہ یہ آپ چھپا لیا. انہوں نے پہلے کہتے تھے مرزا جاوید ایم پی اے کی ہے، اس کے بعد ہم گئے ہیں پولیس آفس، ہمارے وکلا گئے ہیں کہ بھئی آپ بتائیں جو آپ نے گاڑی پکڑی ہے وہ بتائیں کہاں ہے. انہوں نے کہا جی بس دیکھ رہے ہیں، کر رہے ہیں، تانوں بھی پتا جی اتوں آرڈر ہے. بھئی بات سیدھی سی ہے کہ مجھے کوئی یہ بتا دے. آپ کا خیال یہ ہے کہ وہ گاڑی غائب ہو گئی ہے جس میں سے کر دی گئی ہے؟ ہمارے پاس تو تھی نہیں نا، یہ تو پولیس نے وہ پتھر برآمد کیے تھے، تو اب پولیس گاڑی کا بھی بتائے. لیکن سر وہ راجہ بشارت صاحب کا یہ کہنا ہے نا، جن گاڑیوں میں پتھر لائے گئے ان میں سے کچھ گاڑیوں کے نمبر جعلی تھے، نمبر پلیٹ سی جعلی تھی. سر اچھا اگر مجھے یہ بتائیں جاوید چودھری صاحب، نمبر ان کے پاس ایک گاڑی تو انہوں نے پکڑ لی نا، جعلی نمبر پلیٹ والی پکڑی ہوگی، اس کا کوئی وہ نمبر جو ہوتا ہے چیسز نمبر وہ تو ہوگا نا، اس سے آپ پتہ چل سکتا ہے آپ کو کہ یہ گاڑی کس کی تھی. اور دوسرا میں ایک اور عرض کرنا چاہتا ہوں خدا کے لیے جاوید چودھری صاحب، میں تو میاں صاحب واپس آؤں گا. شہزاد صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ بات کس حد تک درست ہے کہ پارٹی کے اندر نون لیگ کی میں بات کر رہا ہوں، ان کے اندر ایک دراڑ آ گئی ہوئی ہے. ایک گروپ ہے میاں شہباز شریف صاحب کا جس نے ظاہر بلز کے لیے ووٹ دیا اور گورنمنٹ کے ساتھ انہوں نے مل کے بل پاس کروائے، اور دوسرے میاں نواز شریف صاحب ہیں. اور اب مولانا فضل الرحمان صاحب کا تعلق میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ ڈائریکٹ ہے، اور اب وہ ڈائریکٹ میاں نواز شریف صاحب اور مولانا آپس میں کمیونیکیٹ کر رہے ہیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ جاوید چودھری صاحب پروگرام میں شرکت پہ بلانے کا. دیکھیں یہ تو ان کے انٹرنل میٹرز ہیں. جہاں تک قیادت کا تعلق ہے، ظاہر مولانا فضل الرحمان صاحب ہمارے قائد ہیں، اسی طرح نون لیگ کے جو ہے وہ نواز شریف ہیں، تو تعلق تو زیادہ تر قائدین کا آپس میں ہوتا ہے. جہاں تک نیکسٹ سٹیپ آ جاتا ہے اگر اسمبلی کے حوالے سے، تو بظاہر تو ہمیں ایک ہی پارٹی نظر آتی ہے، اور یہ عموماً جمہوریت کا حسن بھی ہوتا ہے. مختلف مواقع پہ آپ اختلاف کر سکتے ہیں آپس میں ہی، لیکن یہ ان کی چونکہ انٹرنل میٹرز ہیں، بظاہر ہمیں کوئی اس طرح نہیں نظر آ رہا. لیکن جہاں تک یہ لیجسلیشن کے حوالے سے ہے تعلق، تو وہ تو پیپلز پارٹی نے بھی ووٹ کیے کچھ بلوں پہ، کچھ ابھی تک اختلاف چل رہے ہیں اور ہمارے بھی تھے. تو صرف یہ کہنا کہ اس قانون سازی کے حوالے سے اختلاف سامنے آ رہا ہے
ٹھیک ہو. اچھا آپ یہ محسوس کر رہی ہیں کہ کوئی اپوزیشن جو اس کے اندر کمزوری ہے, کوئی دراڑ آئی ہوئی ہے, اور جب تک کوئی ایک تحفظات مولانا کے تحفظات دور نہیں ہوں گے اس سے پہلے اے پی سی نہیں ہو سکے گی؟ دیکھیں اے پی سی تو تسلسل کے ساتھ مختلف مواقع کے لحاظ سے ہوتی رہی ہے, لیکن ہمارا شروع سے جو ایشو تھا 1 پوائنٹ ایجنڈا وہ اس الیکشن ریگنگ کے حوالے سے تھا. وہاں ہماری تحریک بڑی پرزور چلی, لیکن وہی تحفظات جو ہمارے سامنے آ رہے ہیں ابھی تک ہیں کہ ہم اپنی دونوں بڑی پارٹیوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ کس حد تک ان تحفظات کو دور کر سکتی ہیں. آپ کے تحفظات ہیں کیا؟ تحفظات یہی ہیں جی کہ ہماری یہ جو تحریک ہے یہ تب کامیاب ہوگی جب ہم فل انرجی کے ساتھ جو ہے ایک یکساں ہوں گے, جس طرح مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا ہے کہ یکسوئی کے ساتھ, یہ نہیں کہ بعض مواقع پہ تو ہم فیسیلیٹیشن کریں اور پھر پیچھے ہٹ جائیں. تو یہ چیزیں ڈیفینیٹلی مختلف اس پہ آ جاتے ہیں. ابھی قانون سازی کے حوالے سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ تھوڑا سا یہ اچھا ویسے دونوں بڑی پارٹیز اے پی سی سے پیچھے ہٹ رہی ہے یا پھر نون لیگ ہٹ رہی ہے سر؟ ابھی تک تو دونوں کا ہے. جس طرح اگر میں پیپلز پارٹی کی بات کروں تو وہ شروع سے جب ہم اے پی سی میں گئے اور بڑے ہم یہ پر امید تھے کہ ہماری یہ تحریک اس لحاظ سے کامیاب ہوگی کہ تمام ایک ہی پلیٹ فارم پہ ہوں گے, تو اس میں انہوں نے ہمارا تو ساتھ تو دیا, لیکن اس طرح نہیں کہ جس طرح ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے. اور پیپلز پارٹی کا یہ کہنا کہ ہم غیر جمہوری اقدام میں ساتھ نہیں دیں گے. اب آپ دیکھ رہے ہیں 2 سال ہو گئے, بیانیہ یہی آ رہا تھا کہ ان کو تھوڑا سا ہم ٹائم دیں حکومت کو, کہ یہ نہ کہے حکومت کہ ہمیں حکومت کرنے نہیں دی اور وہ کوئی اس کا ہم سے پازیٹیو وہ لے لے کہ ہم اور زیادہ مقبولیت ہو جائے. لیکن ابھی تو 2 سال بھی گزر گئے ہیں. اب تو ہماری جو شروع سے ہماری بات تھی, اب لگ رہا یہ ہے دونوں پارٹیاں ہمارے ساتھ متفق ہو رہی ہیں کہ ہم نے غلطی کی, کیونکہ پاکستان کی نہ صرف معیشت کو دیکھیں, اوور آل اگر آپ خارجہ پالیسی کو بھی دیکھ لیں تو پاکستان بالکل آئسولیٹ ہو گیا. بالکل صحیح, بالکل صحیح. میں نے بریک لینی ہے. ناصحبہ آپ کے پاس سوال چھوڑ کے جانا معذرت چاہتا ہوں, اس ساری بریک میں نہیں شامل کر سکا آپ کو. سوال بڑا سمپل ہے کہ دونوں بڑی پارٹیز ہر بار مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ دھوکہ دیتی ہیں. ایک چھوٹی سی بریک, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. ناز بلوچ صاحب یہ فرمائیے گا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ کوئی خصوصی دشمنی آپ لوگوں کی, آپ ان کو کھڑا کرتے ہیں اسٹیج پہ بٹھاتے ہیں اس کے بعد غائب ہو جاتے ہیں, اس بار بھی آپ نے یہی کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جاوید چودھری صاحب, پہلے تو آپ نے پروگرام میں جو ابتدا میں ذکر کیا مریم نواز شریف صاحبہ کے متعلق, تو اس کی سخت الفاظ میں مذمت کرتی ہوں جو آج واقعہ پیش آیا. یہ بہت افسوسناک چیز ہے, اور یہ جو رویہ ہے یہ نہ صرف غیر اخلاقی ہے بلکہ نامناسب رویہ ہے, اور یہ نیب کے اوپر مزید سوال پہ سوال جنم دیتے ہیں اس قسم کے رویوں کے ساتھ. تو یہ ایک تو واقعی میں کسی گاڑی کے اوپر اٹیک کرنا, مجھے نہیں لگتا کہ کسی پولیٹیکل پارٹی کے اپنے ورکر جو ہے وہ پتھراؤ کریں گے اپنی پارٹی. وہ پولیس کی طرف سے ہوا, وہ تو ظاہر ہے اس کی فوٹیجز ہے, لیکن جب پولیس کے اوپر پتھر پھینکے جائیں گے تو وہ بھی پتھر پھینکیں گے. نہیں دیکھیں, بات یہ ہے کہ میں نہیں سمجھتی کہ جب پولیٹیکل ورکر ہوتا ہے وہ کبھی قانون اپنے ہاتھ میں نہیں لیتا انٹل انلیس آپ اس کو اس حد تک پہنچا کے جو ہے وہ ریٹیلیٹ کرنے پہ مجبور کر دیتے ہیں, دیوار سے لگا دیتے ہیں, تو پھر لیکن بٹ سٹل میں نے ہمیشہ, میں خود ایک پولیٹیکل ورکر کی حیثیت سے میں نے ہمیشہ دھرنے اور ساری چیزوں میں بڑی لیڈنگ رول پہ رہی ہوں فرنٹ میں, لیکن مجھے نہیں لگتا کہ کبھی بھی کوئی پولیٹیکل ایکٹیوسٹ جو ہے وہ اس طریقے سے اپنے ہاتھوں میں قانون جو ہے ہاتھ میں لیتا ہے. اب مزید اب آگے کی بات دیکھیں, یہ ہے کہ یہ جو آپ ابھی بات کریں مولانا فضل الرحمان صاحب کی, دیکھیں بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کا جو نقطۂ نظر ہے وہ آج سے نہیں بلکہ آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ دور حکومت میں جب پی ٹی آئی دھرنے کی پالیٹکس کر رہی تھی تب بھی پیپلز پارٹی نے یہی رویہ اپنا اختیار رکھا تھا کہ پارلیمنٹ کے اندر رہتے ہوئے اپنی بات منوانے کا, یعنی آپ گورنمنٹ تبدیل نہیں کرنا چاہتے. نہیں, بات گورنمنٹ تبدیل کرنے کی یہ مولانا یہ کہتے ہیں کہ گورنمنٹ کو تبدیل کریں,
अक्सर पीपल्स पार्टी का मौकफ ये है कि गवर्नमेंट को तब्दील नहीं देखिए, करना चाहिए, उसकी वजह ये बताया जाता है कि सिंध में आपकी गवर्नमेंट है। देखिए नहीं, ऐसी बात नहीं है जावेद चौधरी साहब। 2013 में भी 2013-14 में जब ये धरने हो रहे थे तब भी यही बात कही जा रही थी। 4 हलकों के ऊपर पूरे इलेक्शंस को उन्होंने एक्सेप्ट करना, पीटीआई ने एक्सेप्ट नहीं किए कि ये इलेक्शन रिग्ड इलेक्शंस हैं, लेकिन उसके बावजूद एमएनएस तनख्वाह अपनी बरकरार लेते रहे वहां से। और खुद पीटीआई के अपने एमएनएस तब कहते थे कि ये जो है ना, ये फैसला दुरुस्त नहीं है पार्लियामेंट के बाहर रहकर धरना डालने का। आज भी तब भी पीपल्स पार्टी यही कहती थी कि आप पार्लियामेंट के अंदर रहकर अपनी बात मनवाएं और इस ऐवान को मजबूत बनाएं, इसको स्ट्रेंथन करें, इसको ताकतवर बनाएं। तो फिर एपीसी वो कर रहे हैं। लेकिन देखिए, अब जो रवैये हैं वो मैं समझती हूँ कि जो हुकूमत का रवैया है वो मजबूर कर रहा है तमाम अपोजिशन के पॉलिटिकल पार्टीज को सवाल इस बात की तरफ सोचने के लिए कि ये हुकूमत मजीद नहीं चल सकती। आप महंगाई देखें, आप आटे का बहरान, चीनी का बहरान, तेल का बहरान और फूड इनसिक्योरिटी। एपीसी होगी, अगर होगी तो क्या मौलाना फजलुर रहमान साहब का बयानिया चलेगा या आपका चलेगा, यानी नवाज साहब? जावेद चौधरी साहब, मैं ये बात मुकम्मल कर लूं, फिर उसके बाद ऑर्डिनेंस पे ऑर्डिनेंस लाके आप ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बना रहे हैं। अभी भी जो फैटिफ का कानून है इसके ऊपर भी पीपल्स पार्टी ने 80% अमेंडमेंट्स पीपल्स पार्टी ने करके दिए हैं, क्योंकि हम मुल्क के लार्जेस्ट इंटरेस्ट में आने वाले वक्त में नहीं चाहते कि आज कोई ऐसा फैसला हो जिससे कल हमें जो है मुल्क को नुकसान हो। तो हमने उस पर सबसे ज्यादा होमवर्क किया। दैट इज द रीजन कि हमने उसको बिल्कुल मुल्क के वसी तर मफाद में हमने। लेकिन आपने मौलाना फजलुर रहमान साहब की पार्टी को एतमाद में नहीं लिया है। ये शाहिदा साहबा उस कमेटी का हिस्सा थी, उससे पहले एक्टिव थी, आपने उनको एक्टिव रखा। जब आप लोगों ने अमेंडमेंट करनी थी तो आपने इनसे पूछा भी नहीं। देखिए, बिल में जो अमेंडमेंट्स की बात है वो हमारे अपने जो सिटिंग सेनेटर्स हैं उसमें शेरी रहमान साहिबा हैं और मुख्तलिफ हमारी पार्टी के जो लोग हैं, फारूक इचनाइक साहब, इन तमाम लोगों ने मिलकर इसमें काम किया। हर पॉलिटिकल पार्टी के पास ये इख्तियार था कि वो इसके ऊपर अपना होमवर्क करे और इसके अंदर बेहतरी लाने के लिए अपने अमेंडमेंट्स लेकर आए। तो मौलाना साहब का तो यही तहफ़्फ़ुज़ है ना, वो ये कहते थे कि दोनों पार्टीज ने हमें अकेला छोड़ दिया और उसके बाद हम सिर्फ अपोजिशन रह गए, ये दोनों गवर्नमेंट के साथ दुरुस्त नहीं है, क्योंकि ऐसी बात नहीं है। शाहिदा साहब आपके सामने नहीं, ये अगर आप हमसे पूछें तो बिलावल भुट्टो देखें पीपल्स पार्टी के चेयरमैन हैं, वो हर चीज में, हर बात में वो साथ लेकर चलने की भी बात करते हैं और वो ड्यू रिस्पेक्ट और वो तमाम जो है बातें। आपका नुक्ता मैं इनके पास छोड़ के मियां साहब के पास जा रहा हूं कि वाकई इन्होंने आपको एतमाद में लिया था या नहीं लिया था। मियां साहब ये फरमाइएगा, सर ये एक जो दरार है पार्टी के अंदर वो खुलकर सामने आ गई आज के मियां नवाज साहब वो मियां शवाशी साहब से भी कंफर्टेबल नहीं है, खुश नहीं है, ख्वाजा आसिफ साहब से भी, एहसन इकबाल साहब से भी। आपने इन तीनों को दावत नहीं दी थी प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए, या जब मरियम साहबा वहां जा रही थी तो आपने कहा कि ये लोग भी शामिल हो जाए, या फिर आपने जानबूझ के इनको साइड पर रखा? नहीं चौधरी साहब, पहली बात तो ये है कि जो लोग आज आए थे उनमें से भी किसी को दावत नहीं दी गई थी। जिन्होंने सुना टीवी पर, प्रिंट मीडिया पर, तो वो लोग खुद से आए। और जहाँ तक तल्लक है ये कहना कि पार्टी के अंदर कोई दराड़ है, पार्टी के अंदर कोई खुदा न खास्ता कोई ग्रुप बंदी है, तो जवेद चौधरी साहब मैंने आपसे बारहा गुजारिश की है कि ये बातें हम 30-35 साल से सुनते आ रहे हैं और 30-35 साल से हमेशा फाइनल फैसला जो होता है वो नवाज शरीफ का होता है, वो शहबाज शरीफ हों या दीगर पार्टी के लोग। आप क्यों गए थे वैसे? जी सर, आप क्यों गए थे फिर नैब के दफ्तर के सामने? मैं गया था, मैं इसलिए गया था कि आप ये देखें कि एक इंतकाम की को पता नहीं था कि मरियम साहबा जा रही है, या एहसन इकबाल साहब को मालूम नहीं था, और मियां शवासी साहब को नहीं पता था कि मरियम साहबा जा रही है और वहां हालात खराब हो सकते हैं, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है तो हमें उसमें जाना चाहिए। भाई मैं गया था, मेरे जैसे हजारों कारकुन गए थे, आइंदा भी जाएंगे, इसलिए कि हम समझते हैं कि इमरान खान नैब को चला रहे हैं और हुकूमत कोई और चला रहा है। हम समझते हैं कि नैब के जरिए अपोजिशन के लोगों को इंतकाम का निशाना बना के अपोजिशन को कमजोर करने की कोशिश की जाती है। हम समझते हैं कि लोगों को रोड पर आने से रोकने के लिए नैब को हथियार इस्तेमाल किया जाता है। मियां शहबाज शरीफ नहीं समझते सर इस चीज? भाई मैं ये, हाँ आप आ जाएं, वो मैं ये कहता हूं कि पार्टी के अंदर जवेद चौधरी साहब भी हैं, रियाज फतेहाना साहब भी हैं, जवेद लतीफ भी होगा, मगर मैं ये कहता हूं कि हर एक की अपनी अपनी राय है। अगर कोई ये समझता है कि हमें यकजहती के लिए
جانا چاہیے وہاں وہ چلا گیا. اگر کوئی سمجھتا ہے کہ لیکن اس چیز کے حق میں کیا کوئی ہے وہ جو نام آپ نے گنوائے ان میں سے کوئی بھی کہ نیب جو ہے انتقام کا نشانہ بناتی رہے وہ شریف فیملی کو یا مسلم لیگ ٹھیک ہے کے سر، کارکن کو لیکن اب سوال یہ ہے کہ آپ کی پارٹی کو کو رول کون کر رہا ہے سر؟ یہ کس کے پاس اختیارات ہیں؟ میاں نواز شریف صاحب کے پاس ہے یا میاں شہباز شریف صاحب کے پاس ہے؟ اور اگر میاں نواز شریف صاحب کے پاس ہے تو کیا آج آپ لوگ میاں نواز شریف صاحب کی وجہ سے وہاں گئے تھے؟ اور کیونکہ دوسرا گروپ میاں شہباز شریف صاحب کے ساتھ ہے تو وہ اس لیے نہیں گیا کہ وہ میاں نواز شریف صاحب کو یا شہباز شریف صاحب کو مانتے ہیں، میاں نواز شریف صاحب کو نہیں مانتے؟ چوہدری صاحب خدا کے لیے ایک تو یہ گروپ والا لفظ جو ہے یہ حذف کریں. کوئی گروپ بندی نہیں ہے. رائے طریقہ کار پہ اختلاف جماعتوں کے اندر ہوتا ہے. اچھا ویسے دھڑا کہہ دیتے ہیں، اگر آپ مناسب نہیں سمجھتے تو میں دھڑا کہہ دیتا ہوں. سر آج کا دن تو بڑا امپورٹنٹ تھا نا آپ کے لیے. یار میری بات تو اگر اس میں سے آپ کے کچھ لوگ نہیں آئے اور بڑے لیڈرز ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کچھ نہ کچھ تو اختلاف ہے پھر. نہ یہ بات مناسب نہیں ہے. میں پھر سے دہرا دیتا ہوں اپنی بات کوئی. میں کہتا ہوں کہ جماعتوں کے اندر اور ہماری جماعت کے اندر بھی اختلاف رائے ہوتا ہے مختلف ایشوز پر، مگر ڈسپلن کا تقاضا یہ ہوتا ہے اور ہمیشہ یہ ہوا ہے کہ جب اکثریت کوئی فیصلہ کر لے اور قیادت جو ہے اس کو انڈورس کر دے تو پھر اس کے بعد میں ہوں یا کوئی اور ہو قیادت نے پھر اس کو فیصلہ کیا پابندی تو آپ لوگ آج مریم صاحبہ کے ساتھ تھے. اگر قیادت فیصلہ نہ کرتی ہے، میاں نواز شریف صاحب فیصلہ نہ کرتے تو آج آپ مریم صاحبہ کے ساتھ نہ ہوتے. لیکن دوسرے لوگ جب نہیں آئے تو اس کا مطلب انہوں نے قائد کو نہیں تسلیم کیا. قائد کے فیصلے کو انہوں نے نہیں مانا. یہ بات تو ہے نا، پھر ماننا پڑے گا آپ کو. ایک سیکنڈ کے لیے رک جائیں چوہدری صاحب، مجھے یہ بات کلیئر کر لینے دیں. میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اگر جماعت فیصلہ کر لیتی کہ وہاں کسی نے نہیں جانا تو یقیناً کوئی نہ جاتا. جماعت کا یہ کسی کو روکنا نہ مقصد تھا، نہ کسی کو بلایا گیا، نہ کوئی دعوت دی گئی اور نہ کسی کو روکا گیا. یہ جو لوگ تھے سن کے اس یکجہتی کے لیے اپنی لیڈر کے ساتھ یقیناً گئے ہیں اور جب تک نواز شریف روکیں گے نہیں یہ بڑھتے جائیں گے، یہ یکجہتی کرتے رہیں گے کیونکہ انتقام لیا جا رہا ہے. لیکن سر یہ شاید خاقان عباسی صاحب کل ہمارے پروگرام میں کہہ کے گئے تھے کہ میں جا رہا ہوں، لیکن خواجہ آصف صاحب یا تو ان کو پتہ نہیں تھا کہ مریم صاحبہ نے آنا ہے، یا احسن اقبال صاحب کو بھی پتہ نہیں تھا کہ مریم صاحبہ کل جا رہی ہیں، اور میاں شہباز شریف صاحب، کیونکہ یہ تینوں جن کا مریم صاحبہ کے ساتھ رابطہ بڑے عرصے سے نہیں ہوا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ پک رہا ہے. میں نے بریک لینی ہے فتیانہ صاحب، واقعی پارٹی فتیانہ صاحب بریک لینی ہے میاں صاحب. جی میاں صاحب کہ مریم نواز شریف کی جب تاریخیں نیب کو تھی تو پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. فتیانہ صاحب یہ فرمائیے گا سر یہ کوئی تحریک تو نہیں شروع ہو رہی لاہور سے یا پنجاب سے؟ کیونکہ مریم صاحبہ جو تھی وہ خاموش تھی، میاں نواز شریف صاحب کا بیانیہ دب گیا تھا، لیکن آج کا جو ایک واقعہ ہے اس نے دوبارہ ہوا دے دی اور مریم صاحبہ نے کہا بھی کہ ایک ہی بیانیہ اور وہ ہے میاں نواز شریف کا. اب آپ فرمائیے سر. میرا خیال ہے کہ یہ اوبیسلی پولیٹیکل موٹیو تھا ان کا، جس بنا پہ یہ سارا ہنگامہ ہوا، شور شرابہ ہوا. اور پولیس بھی اگر چاہتی اس کو پراپرلی بیٹر ہینڈل کر سکتی تھی. جتنے لوگ تھے اس سے زیادہ پولیس تھی. اگر وہ پولیس چاہتی تو دو بندے بھی ایک ایک کو پکڑتے تو شاید یہاں تک نوبت ہی نہ آتی. میرا خیال اس میں پولیس میں بھی ان کے لوگ موجود ہیں، کیونکہ لاہور کی پولیس جو ہے کی بھرتی شدہ ہے، میجورٹی انہی کے لوگ ہیں جو اے ایس آئی بھرتی کیا تھا، جو انسپیکٹر ہو گئے. لیکن نقصان تو نون لیگ کو ہوا نا جی، پتھر تو ان کو پڑے. تو لیکن اسی ہے کہ وقتی طور پر انہوں نے ایک نیوز بنائی ہے، وہ چلو نیوز بن گئی ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ ان چیزوں کا فائدہ کسی کو نہیں ہوگا. ہمیں اداروں کا احترام کرنا چاہیے. اور دیکھیں جب انہوں نے پی ٹی آئی کے 4 لوگوں کو بلایا ہے اس میں، اور ایک وزیر ہیں، ایک وزیر اعلیٰ ہیں اور ارکان اسمبلی ہیں، تو میرا خیال ہے کہ اس پروسیس سے سبھی کو گزرنا چاہیے. اور اگر کسی کو ادارہ بلاتا ہے تو اپنی صفائی دینی چاہیے، نہ کہ جھگڑا کرنا چاہیے. اب سر دیکھیے یہ جو نیب کی طرف سے درخواست گئی، ظاہر ایف آئی آر بھی ہو جائے گی اس درخواست پہ نیب کے ادارے کی طرف سے. اب بشارت صاحب بھی، راجہ بشارت صاحب بھی کہہ چکے ہیں کہ اس پہ ہوگا. تو اب ایشو یہ ہے کہ جب اتنے لوگوں کے اوپر آپ کی ایف آئی آر ہو جائے گی، اس میں 4 5 10 لوگوں کو گرفتار کر لیا جائے گا، تو اس کا مطلب یہ مومنٹم تو آپ نے خود کریٹ کر دیا، پھر تحریک تو آپ نے خود چلا دی. وہ آپ کی بات درست ہے، لیکن ضروری گرفتاری کی جائے. مقدمہ درج کرنا الگ بات ہے، ایک ریکارڈ میں چیز آ جاتی ہے تو گرفتاری کرنے کا فیصلہ تو بعد میں ہوگا. اگر ویسے راجہ بشارت صاحب کہہ چکے ہیں کہ ہم مقدمہ کریں گے اور اس کے بعد قانونی کارروائی بھی کریں گے. دیکھیں راجہ صاحب نے کہا ہے تو وہی اس کا جواب دے سکتے ہیں. لیکن ذاتی طور پر میں سمجھتا ہوں اگر
मेरे इख्तियार में हो तो मैं तो यही कहूँगा मुकदमा दर्ज करें, गिरफ्तार किसी को न करें, थोड़ा वक्त पास हम करें। और दूसरा ये कि तहरीक का तो कोई अभी इम्कान नहीं है, इसलिए कि कौम भी इस मूड में नहीं है, कोरोना वायरस की वजह से मुल्क हालत जंग में है। अगर ऐसी होगी तो अभी भी देखें जो लाहौर में जो कुछ हुआ है, हो सकता है कई लोग आज मुतासर हो गए हों कोरोना वायरस से। पहले मियाँ साहब लाहौर हाई कोर्ट गए थे तो 3 अरकान कौमी असम्बली को बीमार होना पड़ा उसकी वजह से। और फिर ये है कि मौलाना फजल रहमान साहब के साथ कई दफ़ा धोखा हो चुका है, वो भी इनके चक्कर में दाव में नहीं आने लगे और उन्हें भी पता लग गया है कि इनके साथ नहीं कोई assumptions है ना जी। शायद साहब फरमाइएगा तहरीक शुरू हो रही है या नहीं हो रही है, और APC का क्या होगा, और इन दोनों पार्टियों ने आपके साथ धोखा तो नहीं किया कहीं? नहीं जी, आप देखें चौधरी साहब, तहरीक तो हमने ख़त्म नहीं की। अब तहरीक वक्त के साथ चलती है, स्लो डाउन भी होती है, लेकिन अल्टीमेटली जो है उसका एक असर होता है और वो बहुत दूर रस उसके नताइज आते हैं। अभी हमारी ये जो तहरीक थी वो आपने खुद देखी कि कितनी कामयाबी से चली। अब इसको आप ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल खत्म होगी, हम अपनी जगह पे उसी तरह खड़े हैं। लेकिन मौलाना दिल बर्दाश्त हुआ है, वो कहते हैं मेरे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, इनको ये नहीं करना चाहिए था जो उन्होंने किया। वो तो डेफिनेटली जो हम आपस में डिस्कस करते रहते हैं और कहा भी है, वो उसकी वजह यही है कि अगर उस वक्त एक जानदार तहरीक चलती तो आज ये अवाम को मुश्किलात का सामना न करना पड़ता, न ये सामने पिछले धरने यही सूरत हाल थी जो हमारी आजादी मार्च बिल्स हैं। जब इन्होंने उसको वोट दिया या पास करने की इजाजत दे दी गवर्नमेंट को, तो आपको वैसे इत्मीनान में लिया था इन्होंने? इसके हवाले से देखें, एक लेजिस्लेशन एक ड्राफ्ट कमेटी स्पीकर ने पार्लियामेंट्री बनाई। पहले तो खैर हमें वो रूल के अगेंस्ट थी मैं, और वो कंपोजिशन पे एतराज़ था कि जो कानून साजी के तरीक़ेकार होते हैं उस पे हमारा एतराज़ था, क्वेश्चन मार्क था। फिर 3 कमेटी मीटिंग्स हुई, उस पर कोई डिस्कशन नहीं हुई। फिर एक इनफॉर्मल कमेटी मीटिंग्स होती रही। इनफॉर्मल कमेटी मीटिंग्स में मुझे नहीं बुलाया गया। वैसे तो अमूमन यही यहाँ पे रवैया रखा जाता है कि अपोजिशन को इतला होती है, अपोजिशन चैम्बर से हमें भी मिलती है और स्पीकर हाउस से भी हमें मिलती है, दोनों तरफ से खामोशी थी। तो डेफिनेटली हमें महसूस यही हुआ कि देयर इज समथिंग मैलिफाइड इंटेंशंस, कि हमें जानबूझ के इस प्रोसेस से अलग तो नहीं रखा जाता। और फिर मोहर सब्त की वजीर खारजा ने जब ये बिल पास हो रहे थे कि उन्होंने हमारे एतराज़ पे, जबकि हमारा एतराज़ वहाँ पे कश्मीर डे के हवाले से रेजोल्यूशन भी यूनानिमसली पास हुई, हम उसमें भी शामिल रहे। फिर हम बोलना चाह रहे थे इस पूरे प्रोसेस पे कि क्यों ये तरीक़ाकार नहीं अपनाया गया स्टैंडिंग कमेटी के हवाले से बिल प्रोसेस। लेकिन एक मिनट जी, फिर हमारा यही एतराज़ था और उस पर फिर वज़ीर खारजा जो है वो साहब बोलते हैं कि एक तंगनज़र जमात, भाई आप हमें क्या साबित करना चाहते हैं? फिर हमारी यहाँ पे मेलाफाइड इंटेंशंस इनके हवाले से नहीं होंगी, इन पे हमें शक किया, फिर तो हमें यकीन हो गया कि हमें बाहर रखा और तंग नजर साबित कर रहे हैं FATF के हवाले से। हम तो आपसे ज्यादा चाहते हैं कि इस मुल्क की अपोजिशन का तो काम ही यही है कि हुकूमत कुछ नजर रखे। तहरीक शुरू हो रही है कोई? देखिए, तहरीक तो बिल्कुल मैं समझती हूँ शुरू हो रही है, और हमने तो हमेशा ये कहा है कि रेबर कमेटी के जो फैसले रहे हैं या रेबर कमेटी की जो भी मशावरत रही है पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ, उसमें पीपल्स पार्टी ने हमेशा एक कलीदी किरदार भी अदा किया है और एक स्टेप फॉरवर्ड हम हमेशा रहे हैं। और हम पीपल्स पार्टी इज़ ऑन वन पेज, पूरी पीपल्स पार्टी आपको एक ही पेज पे नजर आती है। हाँ, ये जरूर है कि हुकूमत की जानिब से हम देखते हैं कि बहुत सारे कवानीन पे, बहुत सारे बिल्स के ऊपर बुलडोज करके हर चीज को ये अपनी बात मनवाने के लिए कोशिश करते हैं। सबको साथ लेके जो चलना चाहिए, जो कि एक जमहूरी रवैया है, उसके खिलाफ ये हुकूमत हमें दिखाई देती है। ये फरमाइएगा, अब आपका आइंदा लायामल क्या है सर? चंद सेकंड आगे माजरत चाहता हूं मैं। सर गुजारिश ये है कि पहले लोगों का ये नुक्ता नज़र था कि इनको वक्त देना चाहिए। आज तमाम अपोजिशन जमातों का ये मुत्तफिका फैसला है कि इस हुकूमत को गिराना चाहिए, इसके बगैर लोगों का जीना दोबर हो जाएगा। लिहाजा हम आगे इस हुकूमत को गिराने के लिए हिकमत अमली बनाने जा रहे हैं। ठीक होगा ख्वाजा साहब, आपने गुफ्तगू सुनी, फैसला कीजिएगा। अल्लाह ताला आप और आपके अहले खाना को किसी मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज। मैं हूं जावेद चौधरी, और अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल देखिए और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस कीजिए।